گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے قربانی کے گوشت کے مسائل کے متعلق، کہ قربانی کے گوشت کے شرعی مسائل کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کا گوشت جس حصے کے اندر، جس بڑے جانور کے اندر 7 حصہ دار ہیں، تو اب وہ 7 جگہ پہ تقسیم ہوگا۔ تو جب 7 جگہ پہ تقسیم ہونا ہے تو ہر ایک کا الگ الگ حصہ کرنے کے لیے اسے تول کر پھر 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے، نہ کہ اندازے کے ساتھ۔ اگر اندازے کے ساتھ تقسیم کریں گے تو کسی کو زیادہ حصہ مل جائے گا اور کسی کو کم حصہ مل جائے گا، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمی زیادتی ہو جائے گی، اور یہ کمی زیادتی سود کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا اسے تول کر صحیح طریقے کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، مثلا ترازو وغیرہ نہیں مل رہا، تو پھر اندازے کے ساتھ تقسیم کریں۔ پھر تقسیم بھی اس طرح کریں کہ ہر ایک کے برابر میں حصے میں برابر گوشت آئے، اور اسی طرح جانور کے اندر کچھ خاص چیزیں ہیں، مثلا مغز ہے یا پائے ہیں یا کلیجی وغیرہ ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی حصے دار سارے پائے لے جائے، نہیں، بلکہ کسی ڈھیری کے اندر پائے رکھ دیے جائیں اور کسی ڈھیری کے اندر کلیجی رکھ دی جائے اور کسی کے حصے میں سارا مغز رکھ دیا جائے، تاکہ وہ رضامندی کے ساتھ صحیح تقسیم ہو جائے اور سارے رضامند رہیں۔ اس طرح گوشت جب 7 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو اس گوشت کو آپ گھر لے آئیں اپنا حصہ، تو اس گوشت کے 3 حصے بنا لیے جائیں۔ جب 3 حصے بن جائیں تو ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے رکھ لیں، اور دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا جو گوشت کا حصہ ہے وہ فقراء کے لیے۔ اور کوشش کریں ان رشتہ داروں کو اور ان غریبوں کو گوشت دیں جنہوں نے قربانی کے اندر حصہ نہیں رکھا۔ جنہوں نے حصہ رکھا ہے انہیں تو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ تو اپنا حصہ رکھ چکے ہیں۔ جن کے پاس گوشت نہیں ہے اور وہ زیادہ مستحق ہیں، ان کو قربانی کے گوشت کے اندر حصہ دیا جائے۔ قربانی کے گوشت کے متعلق ایک یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے، جب وہ 7 حصوں میں ابھی تقسیم نہیں ہوا تو سارے حصہ داروں کی رضامندی کے بغیر کسی فقیر کو گوشت دینا یا کسی اور کو دے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آ بھی جائے گوشت لینے والا، تو اگر سب کی رضامندی ہو پھر آپ اسے کچھ گوشت دے سکتے ہیں، وگرنہ ساتھیوں کی رضامندی کے بغیر بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ اپنا حصہ گھر کے اندر لے آئیں تو اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، فقراء کو بھی دیں۔ اسی طرح اگر غیر مسلم لوگ ہیں جو کہ غریب لوگ ہیں، تو غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، اور نیت یہ کریں کہ میں اس کو گوشت دے رہا ہوں، اسے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف قائل کروں گا کہ ہمارا اسلام کیسی ہمدردی رکھتا ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت کسائی کو اجرت پر دینا یا اسی طرح قربانی کا گوشت فروخت کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ کسی کسائی نے آ کر آپ کا جانور ذبح کیا ہے، اسے بنایا ہے، گوشت بنایا ہے، تو اسے بطور اجرت گوشت دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے مزدوری الگ سے دیں۔ ہاں اگر مزدوری دینے کے بعد کچھ ویسے اسے بغیر اجرت کے گوشت دینا چاہیں تو وہ آپ کی رضامندی ہے، تو گوشت کو بطور اجرت نہیں دینا چاہیے۔ اگر گوشت کو بطور اجرت قصاب کو دیں گے تو اس سے آپ کی قربانی ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض علاقوں میں جاہل امام مساجد ہوتے ہیں جو جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد کچھ حلالہ مانگتے ہیں کہ ہم نے آپ کا جانور ذبح کیا تھا، ہمیں حلالہ دو، اس ذبح کرنے کے بدلے میں کچھ گوشت دو، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں ویسے اگر آپ اپنے امام مسجد کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسے گوشت دے دیں، بطور حلالہ اگر وہ مانگتا ہے پھر بالکل نہ دیں۔ اب حلالے پر کیا گوشت مانگنا ہے، وہ تو ذبح کرنے کا اس نے اجر لیا ہے۔ قربانی کا جانور آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے اور سنت طریقہ ہے۔ اگر نہیں جانتے تو پھر آپ کسی اور سے ذبح کرا لیں۔ دعا ہے ان چند مسائل پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم